بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے 5ویں جز کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس ارشاد سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اس آیت کا تعلق پچھلی پارے کی آخری آیت سے ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جن سے نکاح کرنا کسی انسان کے لیے، کسی مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اسی کے ضمن میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں ان سے نکاح کرنا بھی ناجائز ہے، اور پھر ایک استثنائی اور ایکسیپشنل صورت بیان کی کہ الا ما ملکت ایمانکم، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت قید ہو کر دشمنوں کے ملک سے، دارالحرب سے قید ہو کر مسلمانوں کے ملک آ جاتی ہے، اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن چونکہ وہ قید ہو کر آئی ہے اور اس کو باندھی بنا لیا گیا ہے، تو یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا اس کو یا اس کو باندھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ حکم اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کو قیدی بنانے کا رواج تھا، اور ان کو قیدی بنانے کے نتیجے میں ان کو باندیا بنا لیا جاتا تھا اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طریقے کو ایک دم ختم نہیں کیا، ہاں آہستہ آہستہ ختم کیا ہے، اور یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس زمانے کا اور اس کلچر کا ایک لازمی حصہ تھا کہ جب جنگ و جدال کا موقع ہوتا تھا تو کچھ لوگ قیدی ہو جایا کرتے تھے، اور وہ دشمن کے پاس پہنچ کر ان کو غلام اور باندی بنا لیا جایا کرتا تھا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں، بلکہ ایک معاشرتی طریقہ تھا، جس کو ہر مذہب، ہر دین اور ہر مکتب فکر، ہر قوم نے بالکل اسی طریقے سے اختیار کر رکھا تھا، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے، یا اس کو کرسچینٹی نے پروموٹ کیا ہے، یا کہ فلاں مذہب نے اور فلاں قوم نے پروموٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے تھی، اور جس وقت اسلام اور قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی، تو اسلام نے اس کو یکساں ختم نہیں کیا۔ ہاں تدریجاً اور آہستہ آہستہ سلیوری اور غلامی کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر اسلام نے قدغن لگائی ہے۔ اس سے پہلے بھی کسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شریعت میں بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو اس کو غلام آزاد کرنا ہے بطور کفارہ کے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے اور اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا تو بطور کفارہ اس کو غلام آزاد کرنا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ تو یہ جو غلام آزاد کرنے کے جو احکامات ہیں، جو مختلف موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ غلامی کو معاشرے سے ختم کیا جائے۔ مختلف باتوں پر جن کا بظاہر غلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام غلامی کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو غلام بنا لیا جائے، اسلام انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پہلے سے کوئی چیز اور کوئی سسٹم چلا آ رہا ہے، اسلام آئے اور اس پر ایک دم نکیر لگا دے اور اس کو ایک دم ختم کر دے۔ شراب کا معاملہ ہے، آج شراب حرام ہے، لیکن کیا اسلام نے شراب کو ایک دم حرام قرار دے دیا؟ ہرگز نہیں۔ شراب کی حرمت بھی آہستہ آہستہ ہوئی۔ ایک معاشرے کے اندر خرابی موجود تھی، اور وہ
ایک ایسی خرابی تھی جو اس قوم کے ایک ایک فرد کی گھٹی کے اندر ملی ہوئی تھی، ہر ایک انسان اس کے اندر مبتلا تھا۔ اگر شراب کو ایک دم حرام قرار دے دیا جاتا تو یہ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے غلامی اور سلیوری یہ ایک بہت عام سی چیز تھی، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا، نہ یہ اور اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ اگر اسلام اس کو ایک دم حرام قرار دے دیتا اور اس کو مسترد کر دیتا تو معاشرے کے لیے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا اور اختیار کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو آیتیں غلامی سے تعلق رکھتی ہیں، یقیناً اسلام نے غلامی کو ایک دم ختم نہیں کیا، لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ غلامی معاشرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یوں قرآن کریم کا یہ 5واں جز شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر جو آیا نمبر 34 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے۔ عام طور سے جو قوام کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے حاکم کا، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ ترجمہ بھی اگر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر سسٹم کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی لیڈر کا ہونا ضروری ہے، ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی تابعداری دوسرے لوگ کر سکیں۔ کوئی ملک اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس کی کوئی قیادت کرنے والا نہ ہو، اور ایک جماعت مل کر قیادت نہیں کرتی، چند افراد مل کر قیادت نہیں کرتے، بلکہ اصل قائد ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو زندگی یہ بھی ایک حکومت کی طرح ہے، جس کے کچھ افراد ہیں، اس کے تحت کچھ فیملی ممبرز ہیں، ان کے کچھ تقاضے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں۔ اس ایک فیملی کو چلانے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز آتے ہیں کہ کبھی فیملی کے اندر کوئی نا اتفاقی ہو گئی، اختلاف رائے پیدا ہو گیا، تو آخر ان مسائل سے کیسے ان کو فیس کیا جائے۔ اس کے لیے شریعت نے جو ضابطہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سلطنت کا اور حکومت کا ایک حاکم ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی حکومت جو گھر کی شکل میں موجود ہے، اس کا بھی ایک حاکم اور ایک امیر ہونا چاہیے، اور امارت اور حکومت کی جو سب سے زیادہ صلاحیت ہے وہ مرد کے اندر ہے، اسی لیے مرد کو عورتوں کے اوپر قوام اور حاکم بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ خواتین کے جو حقوق مردوں کے اوپر ہیں اسی طریقے کے حقوق مردوں کے خواتین کے اوپر ہیں، یعنی حقوق کے اندر برابری ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان حقوق کی صورت الگ ہو، مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مرد کے مال و اسباب کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے، گھر کی نگرانی کرے، گھر کی نگہداشت کرے، یعنی گھریلو کاموں کی ذمہ داری یہ عورت کے اوپر ہے، اور باہر کے کام کی ذمہ داری عورت کے یہ مرد کے شانے کے اوپر ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کے اپنے گھر والوں کے اخراجات کا خیال رکھے، مصارف کا خیال رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حقوق کو تقسیم کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اگر مرد کے حقوق عورت کے اوپر 100 ہیں تو عورت کے حقوق مرد کے اوپر 50 ہیں، عورت کے حقوق کم ہیں اور مرد کے حقوق زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حقوق کے اندر برابری ہے، ہاں حقوق کی کیا صورتیں ہیں اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن کریم نے اس چیز کا بھی اعلان فرما دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک ایسی چیز ہے کہ جو عورتوں کو حاصل نہیں ہے اور جو مردوں کو حاصل ہے، اور اس بنیاد پر مردوں کا درجہ اور رینک تھوڑا سا زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کے اندر صلاحیت ہے لیڈر ہونے کی، قوام ہونے کی، جس کو اس آیت کے اندر سورہ نساء کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، نگراں ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے جو مرد کو نگراں بنایا ہے، اس کے اندر مرد کی کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، یا عورتوں کو بے عزت اور ان کو ذلیل ٹھہرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اصول ہے کہ جس کا مرتبہ اور رتبہ یا رینک زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر مرد
اپنی فیملی کا حاکم ہے، مرد اگر اپنے گھر کا ذمہ دار اور نگہباں اور نگراں ہیں تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. عورتیں اس ذمہ داری سے بری ہیں، محفوظ ہیں، انہیں وہ کام نہیں کرنے جو مرد کو انجام دینے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جس شخص کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ ان ذمہ داریوں سے بچتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ مسئول ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا، روز جزا کے اندر اس کی پکڑ ہوگی. تو مرد کا قوام ہونا، حاکم ہونا، یہ کوئی مرد کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے تو مرد کے اوپر جو ایکسٹرا ذمہ داری اور لوڈ آ گیا اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الرجال قوامون اس آیت کے اندر. اور اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے بجائے اس منصب اور عہدے کے لیے مرد کا انتخاب فرمایا، کیوں مرد قوام ہے اور عورت نہیں. اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دو وجہ ہیں اور دو حکمتیں ہیں. ایک تو حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اندر وہ طبعی اور فطری قوت رکھی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے گھر کو اور اپنی فیملی کو لیڈ کر سکتا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو وہبی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہے، ہم اس کو گاڈ گفٹڈ کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو گاڈ گفٹڈ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد کو یہ خصوصیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ مرد ہی ہے جو اپنے مال و دولت سے خرچ کرتا ہے. اسی کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا نفقہ ادا کرنا، اسی کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو چلانا، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جائے اور مال و دولت کما کر لائے اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. جب یہ مرد کی ذمہ داری ہے، خرچ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کو کرنا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو یہ درجہ عطا کیا کہ وہ قوام ہے اپنے گھر والوں پر. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہ اگر زوجین کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو اسلام اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس نا اتفاقی کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی جائے. لہٰذا ارشاد باری ہے کہ اگر تم یہ اندیشہ ہو تمہیں کہ آپس میں زوجین کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے گی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو عورت کی فیملی سے، عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم آئے اور اسی طریقے سے مرد کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم آئے، یعنی ایک نمائندہ ادھر سے ہو اور ایک نمائندہ ادھر سے ہو. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں نمائندے اور یہ دونوں حکم خلوص دل کے ساتھ اور اصلاح کی نیت کے ساتھ آپس میں بیٹھیں اور مسئلے کا حل تلاش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور فیملی کو بکھرنے نہیں دیتے. لیکن اگر ان نمائندوں کے دلوں کے اندر ہی کھوٹ ہے، اگر یہ حکم جو دونوں گھرانوں کی طرف سے آئے ہیں مل بیٹھے ہیں لیکن ان کا مقصد اصلاح نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ایسی صورت میں شامل حال نہیں رہ سکتی. یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے گھریلو جھگڑوں کو نمٹایا جا سکتا ہے. اگر میاں بیوی آپس میں ان جھگڑوں کو نہ نمٹا سکے تو ان کو دوسروں کی اور اپنے بڑوں کی مدد لینی چاہیے. اس کے بعد آیت کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے روکا گیا ہے اور اللہ کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. یہ آیت منسوخ ہے. یہ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ شراب کے جو احکام ہیں، جو حرمت ہے، وہ تدریجاً نازل ہوئی ہے. ایک دم شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا. تو شروع میں یہ حکم تھا کہ شراب پی تو جا سکتی ہے لیکن نماز کی حالت میں نہیں. جس وقت نماز پڑھنی ہو اس وقت انسان شراب سے دور رہے. لیکن پھر بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. لیکن اس آیت کے اندر یہی جز منسوخ ہے. اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اس میں کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے. تیمم کا حکم ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو انسان تیمم کرے. یہ احکام اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی بخشش کبھی نہیں فرمائیں گے، اور وہ گناہ ہے شرک۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ ہاں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جس لیول کے بھی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اگر متوجہ ہو تو انسان کے وہ گناہ بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص کی طرف کبھی متوجہ ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو، امانتوں کو صاحب امانت کو ادا کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کا دامن تھام لو۔ اس آیت کے اندر حکومت کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی شخص کسی بھی سطح پر وہ حکومت کرتا ہو، کسی بھی سطح پر وہ امیر ہو، لیڈر ہو، قیادت کرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھے اور اس آیت کے اوپر عمل کرے۔ خواہ وہ شخص اپنے گھر کا لیڈر ہو، اپنی کمیونٹی کا لیڈر ہو، ایک دینی قیادت اس کے ہاتھ میں ہو، کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہو، کسی کمپنی کا لیڈر ہو، یا کوئی بھی ایک ایسی اجتماعی کام ہو رہا ہے کہ جس کے اندر قیادت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم، سب سے پہلا جو نکتہ اس آیت سے نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص لیڈر ہے، قیادت کر رہا ہے، یہ قیادت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قیادت کا حقدار تھا اس لیے اس کو یہ قیادت مل گئی، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی اور کو یہ قیادت دے دیتا۔ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے تو اب قیادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو قیادت، لیڈرشپ یا حکومت، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ اصل احکم الحاکمین اللہ عز و جل ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے عمراء، رؤساء، سلاطین، قیادت کرنے والے اور حکومت کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اس کے غلام ہیں۔ ایک تو نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جب امیر کے ماتحت جتنے وزراء ہیں یا جتنے اس کے مدد کرنے والے ہیں، ان کو جو منصب اور عہدہ دیا جائے گا وہ اس بنا پر نہیں کہ ان کی ریپرزنٹیشن فلاں علاقے سے ہے اور اس علاقے کے لوگ چونکہ ملک کے اندر اتنے فیصد ہیں لہٰذا جو فورن منسٹری ہے وہ اس علاقے کے ریپرزنٹیٹیو کو دی جائے، اور جو ہوم منسٹری ہے وہ فلاں علاقے کے ریپرزنٹیٹیو کو دی جائے۔ اس کی بنیاد یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کس شخص کے اندر حکومت، جو کہ ایک امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکومت کرنے کی صلاحیت کس شخص کے اندر زیادہ ہے۔ اگر کسی کے اندر فطری صلاحیت ہے کہ وہ فورن منسٹر بن سکتا ہے تو اس کو فورن منسٹر بنایا جائے۔ کسی کے اندر فطری صلاحیت ہے کہ وہ ہوم منسٹر بن سکتا ہے تو اس کو ہوم منسٹر بنایا جائے۔ کسی کے اندر فطری صلاحیت ہے کہ وہ فائنانس منسٹر بن سکتا ہے تو اس کو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ دیا جائے۔ تو تناسب جو ہے وہ قوموں کی آبادی کی بنیاد پر نہیں بلکہ صلاحیت، افراد کی صلاحیت کی بنیاد پر سلیکشن ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا نقطہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور جو تیسری بات اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکام ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے ہوں، سب سے اعلیٰ سطح کا حاکم ہو یا سب سے نچلی سطح کا حاکم ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھے۔ جس دن عدل کا دامن چھوٹ گیا اس دن اس نے اس آیت کے اوپر عمل کرنا ترک کر دیا، اور وہ شریعت کے جو
اصول اور ضابطے ہیں جو لیڈرشپ سے متعلق ہیں وہ ان ضابطوں سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر بہت اہم حکم بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اولو الامر کے معنی میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول اور تفسیر قرآن کے ماہر، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد یہاں علماء اور فقہا ہیں، چونکہ دینی امور کی ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں ہے، اس دینی امور کا انتظام اور انصرام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کے اندر گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اور اسی طریقے سے علماء، فقہا اور محدثین کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد یہاں حکام ہیں، سلطنت چلانے والے، حکومت چلانے والے، قائدین۔ تو جس طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، ایسے ہی جو لوگ سلطنت اور حکومت چلانے والے ہیں ان کی اطاعت بھی رعایا کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن بعد کے جو مفسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں مراد دونوں ہو سکتے ہیں، مذہبی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی، کہ عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قیادت کی اتباع کریں، اس لیے کہ اگر وہ قیادت کی اطاعت نہیں کریں گے تو کبھی بھی ملک کے اندر امن و امان نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے اندر اگر امن و امان نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رعایا سرکش ہے اور ہر ایک شخص اپنے حقوق کے لیے سیلفش ہوا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حقوق مقدم ہیں دوسروں سے زیادہ، اور اس لیے کسی بھی ملک کے اندر اس وقت تک امن و امان نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرما برداری کے یہ تین اصول صحیح طریقے سے نافذ العمل نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے اور حکام کی اطاعت کی جائے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اگلے صفحے پر چند آیتوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیہ نمبر 65 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل اور آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی نزاع کی شکل ہوتی ہے، تو ہم کس کو حکم بنائیں؟ رسول تو موجود نہیں ہے، رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، تو حکم بنانا ابھی بھی ہم پر واجب ہے، اور اب ہم رسول کو نہیں بلکہ نائب رسول کو حکم بنائیں گے۔ نائب رسول سے مراد یہاں پر علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جو شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کا علم جن کے پاس ہے، وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے مزاج شناس ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح علم ہے، ایسا علم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا اور صحابہ سے ہوتا ہوا اور تابعین و تبع تابعین سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے، جس کی سند متصل ہے۔ وہ علم نہیں جو صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جن کو لوگ بغیر کسی استاد سے پڑھے حاصل کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، وہ اس علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس علم کے اندر آتھنٹسٹی نہیں ہے۔ علم وہی مقبول ہے کہ جس کے اندر آتھنٹسٹی ہو، اور آتھنٹسٹی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب انسان وہ علم کسی استاد کے سامنے حاصل کرے، اور اس استاد نے وہ علم کسی استاد سے حاصل کیا ہو، اور اس استاد نے بھی وہ علم کسی دوسرے استاد سے حاصل کیا ہو، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو آج جب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ نے ہم سے پردہ فرما لیا ہے، اب اگر ہمارے درمیان کوئی نزاع، کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو اس کی واحد شکل جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ رسول کو اور اس کے بعد رسول کے بعد نائب رسول کو اس سلسلے میں حکم اور فیصل بنایا جائے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جب ہمارے درمیان بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ زوجین کے درمیان اختلاف ہوا، دنیاوی فائدے کے لیے وہ اس اختلاف کو سول کورٹ کے اندر لے کر جاتے ہیں، جبکہ اسلام کا قضاء کا نظام موجود ہے، اسلام کا عائلی نظام موجود ہے، اسلام کا فیملی لا موجود ہے، اور
بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے اختلاف مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں اور وہ امام ثالث کا کردار ادا کر کے ان اختلافات کو دور کر دیتا ہے تو سول لا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو ایکنالج کرتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہ تو مرد کو حاصل ہوتا نہ عورت کو حاصل ہوتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سول کورٹس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ملک کا سول لا امام کی اور کسی بھی ثالث کے فیصلے کو ایکنالج کرتا ہے، اپروو کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ کورٹس کے اندر جاتے ہیں اور دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کے اوپر بھی نکیر کی گئی کہ فلا وربک لا یؤمنون، کہ ہرگز ایمان ان کا قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حکم اس ذات کو نہ بنا لے جس ذات کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، اور اگر وہ ذات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو قرآن کریم کو اور قرآن کریم کو جاننے والے اور سمجھنے والے کو حکم نہ بنا لے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ کا جن کے اوپر انعام رہا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک اصول ہے، تفسیر کا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے دعا مانگیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے؟ اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ ہمیں انبیاء کا راستہ دکھا، ہمیں صالحین کا راستہ دکھا، ہمیں شہداء کا راستہ دکھا، ہمیں صدیقین کا راستہ دکھا۔ تو اس آیت کے اندر جو جس دعا کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا یہاں اس کی تفصیل آ گئی۔ تو اس طریقے سے قرآن کے اس جز نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی تفسیر کر دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس قرآن کے اندر اختلاف ہوتا، اس قرآن کی ایک آیت سے کوئی پیغام ملتا تو دوسری آیت سے کوئی دوسرا پیغام ملتا۔ آپ قرآن کریم کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک پڑھ جائیے، کہیں بھی کانٹرڈکشن، کہیں بھی تعارض، تناقض، کہیں بھی کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کا جو بنیادی پیغام ہے، توحید، رسالت، ایمان بالغیب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، یہ جو بنیادی احکام ہیں قرآن کریم کے، اس کے اندر ہرگز 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 تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا جو میسج ہے پہلے لفظ سے وہی میسج آخری لفظ تک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں دوسری آیت سے مختلف ہے تو وہ ہماری کجی ہے، ہماری فہم کا قصور ہے، ہماری اس کے اندر کم علمی اور کوتاہ فہمی ہے، اس کا قصور، سارا کا سارا قصور ہمارا ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف
یا کوئی تعارض ہو یا کوئی کانٹرڈکشن ہو. یہ قرآن کریم کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی کوئی انسان لکھتا ہے تو 1000 غلطیاں اس کتاب کے اندر نکالی جا سکتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کیوں نہ ہو، 5-10 صفحے کی کتاب کیوں نہ ہو، طرح طرح کی اس کے اندر غلطیاں نکالی جا سکتی ہیں. لیکن قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر غلطی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. اس کے کسی فتحہ، کسی کسرہ اور کسی ضمہ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد 2 ذرّی ہدایات امت مسلمہ کو عطا کی ہیں. سب سے پہلی ہدایت تو سفارش کے تعلق سے ہے. یہ آیت نمبر 85 ہے، جس کے اندر ارشاد باری ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس شخص کو بھی، سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص سفارش کرتا ہے کہ بھی فلاں صاحب کو مسجد میں امام رکھ لیا جائے، اور وہ صاحب اس مسجد کے لیے باعث خیر ہوئے، اپنی صلاح اور اپنے تقوی کی بنیاد پر وہ امام مقرر ہو گئے. لیکن سفارش کس نے کی؟ تو جب تک وہ نماز پڑھاتے رہیں گے اور اس شخص سے، اس امام سے، اس کمیونٹی کو، اس مسجد کو بھلائی پہنچتی رہے گی، تو جو سفارش کرنے والا شخص ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اچھی بات کی سفارش کی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس نے بری بات کی سفارش کی تو اس کا گناہ بھی اس شخص کو ملے گا کہ جس نے سفارش کی ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی واضح کر دیا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. لہٰذا جو لوگ سفارش کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز کی سفارش کر رہے ہیں اور کس شخص کی سفارش کر رہے ہیں. یہ پہلی ہدایت ہے. دوسری ہدایت جو قرآن کریم نے اسی جگہ کی ہے اور اسی صورت میں کی ہے وہ ہے آیت نمبر 86، جس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اب سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب کس طرح جواب دینا ہے؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جس طریقے سے سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر انداز میں تم سلام کا جواب دو، اور اگر بہتر انداز میں نہ دے سکو تو کم سے کم سلام کا جواب ہی دے دو. اور ردوہا، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر سلام کیا گیا تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اس طریقے سے امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے ان چند آیات کے اندر 2 ذرّی ہدایات دی ہیں. آگے چل کر سورہ نساء کی آیت نمبر 96 میں قتل کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ کسی مومن کا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے جان بوجھ کر. غلطی سے کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، گاڑی چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کر دے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مومن کی شان ہو ہی نہیں سکتی، اور جو شخص قتل کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں قتل کے بہت سارے طریقے رائج ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آ جاتے. بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی سے انتقامی کارروائی کرنے کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لیتی ہے. سامنے والے کے اوپر جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، یوں بیمار ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں اور ایک دن وہ مر جاتا ہے. یہ جو موت ہے، اس کا جو مرنا ہے، یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے جو لوگ اس طریقے کی حرام چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ یہ مؤمن کی شان ہو ہی نہیں سکتی. اور جس دن کوئی آدمی اپنے مومن بھائی کو قتل کرے گا سمجھ لیں کہ اس دن اس ایمان اس سے سلب ہو گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو حکم یہ ہے کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ اب سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرے، اور وہ غلام بھی مسلمان ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اسلام غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اگر غلطی سے کسی کو قتل کر دیا تو حکم یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو اور اس کے بعد دیت عطا کرو.
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سفر کے مسائل کے تحت اللہ عز و جل نے ذکر کیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کر دو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نمازیں مختصر کر دو، تو یہ حرج کوئی اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد سفر کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف اس کو حاصل ہو جائے، اور یہ صحابہ ہی کی جماعت تھی جو ان باتوں کے اندر مسابقت کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنا اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا، اور صحابہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایک وقت کی نماز بھی ایسی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے وہ محروم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا یہ حل نکالا کہ سفر کے اندر کہ پہلے ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے اور اس کے بعد وہ جا کر میدان جنگ میں شامل ہو جائے اور کھڑی رہے، جنگ نہ کرے، وہاں موجود رہے، شیلڈ بن کر اور دیوار بن کر کھڑی رہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ اور اب دوسری جماعت آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، 1 رکعت پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی۔ اب یہ جماعت جائے گی اور شیلڈ بن کر کھڑی ہو جائے گی، وہ جماعت آئے گی اور اپنی نماز پوری کرے گی، اور پھر دوسری جماعت اپنی نماز پوری کرے گی۔ اس طریقے سے یہ حکم اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، کہ جو لوگ، اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ملائکہ موت دے دیتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکہ، اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ آیہ نمبر 97 ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب وہ آسمانوں میں پہنچتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آخر تم نے اپنی یہ حالت کیوں کی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے کمزور واقع ہو گئے تھے، ہم چاہتے تو یہی تھے کہ ہم دین پر عمل کریں، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے، چونکہ ہم کفار سے گھرے ہوئے تھے، وہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے دین پر ہم عمل نہیں کر پائے۔ اللہ تو ملائکہ ان کو کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ آج بھی دنیا بھر میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمان تھوڑے سے چند فیملیاں آباد ہیں، اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے وہاں آباد ہیں، لیکن نہ وہاں کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی اسلامی سینٹر ہے، وہ عبادتوں سے محروم ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر عبادت واجب نہیں ہے، چونکہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسجد نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس علاقے کے اندر مسجد ہو، اور اگر نہیں ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی کشادہ نہیں تھی کہ لوگ اس میں ہجرت کر جاتے؟ ان کو چاہیے کہ وہ اس علاقے سے نکلیں اور اس جگہ پر جائیں جہاں اللہ کا گھر ان کو میسر ہو، جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ کوئی ان کے لیے ایسی جگہ پر رہنا ان کو اللہ کی نافرمانی کا لائسنس فراہم نہیں کرتا۔ اس آیت کا یہی پیغام ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نمبر 128 ہے سورہ نساء کی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر کوئی کسی عورت کو اندیشہ ہے اپنے شوہر کے تعلق سے کہ شوہر اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے، تو اور میاں بیوی کے درمیان ناچاقی اور نا اتفاقی ہو گئی، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں،
اور قرآن کریم نے میاں بیوی کے اختلاف کے تعلق سے ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والصلح خیر، کہ صلح کرنے میں ہی بہترائی ہے. اختلاف چاہے جس نوعیت کے ہوں، اگر صلح کر لی جائے تو بہترائی اسی کے اندر ہے. یہی ایک واحد جگہ ہے جہاں قرآن کریم نے صلح کو خیر کہا ہے، اور اس کا نتیجہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات سے گزرا ہو اور اس نے پھر صلح کر لی ہو. والصلح خیر. اس کے بعد آگے اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر 129 ہے، جس میں ارشاد باری ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم عورتوں کے درمیان کبھی انصاف نہیں کر پاؤ گے اگرچہ تم چاہو. یہاں اس آیت کو رکھیے جس آیت میں اللہ نے ایک سے زائد نکاح کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کے ساتھ پیش آؤ، عدل قائم کرو. اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم عورتوں کے درمیان عدل قائم کرنا بھی چاہو تو کر نہیں سکتے. یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اس لیے اس آیت کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ تعدد ازواج کی اجازت ضرور ہے، لیکن ہر شخص اس پر عمل کرے یہ ضروری نہیں ہے. صرف وہی انسان عمل کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو کہ جب کہ اس کو یہ مکمل یقین ہو، کانفیڈنس ہو کہ اگر میں تعدد ازواج پر عمل کرتا ہوں، ایک سے زائد میرے نکاح میں عورتیں ہوتی ہیں، تو میں ان کے درمیان عدل قائم کر سکوں. قرآن نے اس کو، جب قرآن کسی چیز کو مشکل قرار دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو مشکل ہونی ہی ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 147 اور اس آیت کے اوپر چوتھے پارے کا اختتام ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا. قرآن کریم میں جو جا بجا عذاب کا ذکر ہے، وارننگ دی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے